یہ میری بیٹی ڈاکٹر خدیجہ نے میری مدد کی ہے. پہلا پوائنٹ، یعنی یہ سائنسی طور پہ معراج النبی کا واقعہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ دو حوالوں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے an equation was given by Einstein and that is equation ایک اس نے فارمولا نکالا E is equal to mc square C2 جو لکھا ہوا ہے. E کا مطلب ہے انرجی یعنی قوت. آپ کو پتا ہے کہ سارے انجن جہازوں کے انجن سمیت اور جو خلا میں جانے والی امریکن شٹل ہے اور جو چاند پہ پہنچنے والا جتنا بھی ٹریفک تھا خواہ وہ روس سے بھیجا گیا یا وہ امریکہ سے بھیجا گیا وہ سارے کا سارا انرجی سے چلتا ہے. M stands for mass. میس کہتے ہیں مادے کو. انسانی جسم بھی مادے کا حصہ ہے. یہ مادہ ہے، یہ میس ہو گیا. میس از دی اماؤنٹ آف میٹر ان سم تھنگ، یعنی کسی چیز کے اندر میٹر کتنا ہے اس کو کہتے ہیں میس، یعنی اس کی کتنا جسم ہے، کتنی جسامت ہے، اس کو میس کہتے ہیں. C stands for speed of light. یہ جو روشنی کی رفتار ہے اس کو کہتے ہیں speed of light. اب اگلا ہے speed of light 3 into 108 meters second which means یہ میں اس کو آپ بریک کر کے اردو میں پڑھ دیتا ہوں meters in 1 second. یہ جو ہے یہ تقریباً 30 کروڑ میٹر ایک سیکنڈ میں روشنی اپنی رفتار طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میٹر یہ بنتے ہیں جی. روشنی کی رفتار بنتی ہے سائنسی اعتبار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. میل فی سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اب میں یہاں اس کا مطلب یہ ہوا according to this equation when a body having mass m moves with twice the speed of light c2 it is converted into energy E. جب تیز رفتاری کے ساتھ یہ میس چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ 23 مارچ کی پریڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ابھی جہاز آئیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا جہاز گزر جاتا ہے اور آپ کو گڑگڑاہٹ کی آواز صرف اور تھرتھراہٹ کی آواز آتی رہتی ہے. جہاز آپ دیکھتے ہیں کہیں سے دھوئیں کی لکیر اوپر سے آپ کو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے. اب وہ کس طرح سے موو کر رہا ہے؟ وہ انرجی میں کنورٹ ہو گیا. تھا وہ میس ہے وہ کیا؟ ایلومینیم ہے وہ کیا؟ ایک انجن ہے کیا؟ باڈی ہے. اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایئر چیف ہے یا کوئی ایئر مارشل ہے یا کوئی اس کا کیپٹن ہے وہ جو اس کو چلا رہا ہے اس دن وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ سارا میس ہے. جب وہ انرجی میں کنورٹ ہوا تو وہ اڑنے والا جو تھا وہ زندہ انسان ہے. وہ آپ کے سامنے چھلانگ مار کے اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ وہ خیریت سے جاتا ہے آسمانوں کے اوپر انسان کے بنائی ہوئی ایک تشتری کے اندر بیٹھ کے اور خیریت سے اترتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں. اترتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں. ایک بات. دوسرا, so with this formula Einstein claimed that all matter, a feather to a rock or even a human contains energy. اس فارمولے سے آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ ایک پر سے لے کے جس کا مطلب ہوا پرندہ اور ایک راک سے لے کے جس کا مطلب ہوا ایک بہت بڑا پہاڑ جتنا جمبو جیٹ جہاز, وہ جب اڑتا ہے تو وہ پھر اپنی رفتار کے مطابق اس جو جسم اس کے اندر بیٹھا ہوا اس کو بھی لے کے اڑا کے لے کے چلا جاتا ہے. ایک بات. اب ذرا اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ روشنی کی رفتار سیکنڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں, کنڈی ہل رہی ہے, واپس آئیں گے کنڈی ہلتی ہوئی ملے گی, سائنس سے ثابت کروں گا کنڈی ہلتی رہے گی اور کنڈی ہلتی رہی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, تھوڑا سا اور ہم نے کام کیا ہے میری ٹیم نے. یہ دکھا دیجئے جی جو فاصلہ ہے مکہ شریف کی مسجد کا اور بیت المقدس کی مسجد کا, وہ فاصلہ میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ نقشہ ہم نے گوگل سے نیٹ سے اتارا ہے. یہ لکیر جو سیدھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا پہلا نیچے والا سرخ نقطہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی کعبہ شریف ہے, ایگزیکٹلی کعبہ شریف. اور وہ نقطہ جو روشنی والا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پیلی سی وہ لائن ہے یہ سعودی عربیہ ہے, اس کے آگے وہ مقبوضہ فلسطین یا اسرائیل ہے, اور وہ جو نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے جروسلم, اور جروسلم کے اندر ایگزیکٹلی وہ قبلہ اول ہے. اب یہ فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ یہ کل فاصلہ ہے 767 میل.
67 میل, اور یہ فاصلہ بنتا ہے مائلز کے اندر, اور کلومیٹرز میں یہ بنتا ہے 1 2 3 4 کا مطلب ہوا 1234 کلومیٹر. ٹھیک ہے, اب ہم واپس چلے جاتے ہیں آئنسٹائن پہ, واپس آئیں جی ذرا. اب آئنسٹائن پہ جب آپ واپس جائیں گے, پہلے پوائنٹ پہ واپس جائیے, تو روشنی کی رفتار ہے 1,46,000 میل فی سیکنڈ. تو یہ 667 جو میل ہے, 767 میل جو ہے, یہ فاصلہ تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں طے ہو جائے گا, ہزارویں حصے میں طے ہو جائے گا, لاکھویں حصے میں طے ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, یہ وہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے جس نے مارچ 1905 میں پہلے فوٹون ایجاد کیا اور اس کے بعد ایٹم ڈھونڈا. لوگ اس کو پاگل کہتے تھے, اس نے اس ایٹم بم کو بنا کے چلا کے بھی دکھا دیا بدقسمتی کے ساتھ. یہ وہ آئنسٹائن ہے. اور اپریل کے اندر, مارچ میں اس نے ایٹم والا فارمولا دیا, اور اپریل کے اندر اس نے ثابت وہ کچھ اور کر رہا تھا, لیکن اس نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ثابت کر دیا. یہ ثبوت بھی جس طرح لامبا صاحب کے منہ سے قرآن ناطق آپ نے ابھی سنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ایک غیر مسلم کس طرح کا عشق اس کا اظہار کر رہا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی طرح کا یہ دوسرا. اب یہ دس از پوائنٹ نمبر 1. اس سے ثابت ہوتا ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کنفرنٹ اینی بڈی ہو وانٹس ٹو نو دس, کہ جناب یہ آئنسٹائن کا فارمولا ہے اور فزکس کی ساری کتابوں میں ساری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں آپ کو معراج النبی کا ثبوت ملتا ہے, پہلا. اب آئیے دوسرا ثبوت, دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. کائنڈلی شو می دی سیکنڈ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ دس از بیسڈ آن دی کانسپٹ آف ٹائم ڈیلیشن, ڈیلے آف ٹائم. وقت کس طرح سے ڈیلے ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ چونکہ سائنسی معلومات ہیں اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی زندگی میں سے مثال دیتا ہوں. آپ میں سے بے شمار لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں. ایک ٹائم یہ ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں, روزہ آپ نے پنڈی میں رکھا, جہاز میں آپ جا رہے ہیں کراچی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پنڈی والا روزہ کھل گیا, وہاں تو کھلا ہی کوئی نہیں. پچھلے سے پچھلے سال رمضان شریف میں گیا لندن, یہاں سے روزہ رکھ کے میں گیا, وہاں جب میں پہنچا تو پتہ لگا کہ پھر ابھی صبح ہی ہے. یہاں سے میں چلا, وہاں پھر وہ ٹائم کا فرق جو ہے وہ ایک ٹائم کا ڈیفرنس آ گیا. اب ٹائم کی ڈیلیشن, ڈیلے آف ٹائم کس طرح سے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کو پتہ لگا سورج غروب ہو رہا ہے, آپ نے روزہ کھول لیا. جب جہاز چڑھتا ہے 25,000 میٹر پہ جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں سورج تو نظر آ رہا ہے. اب وہ زمین کے کرے کے اوپر پاؤں رکھ کے کشے ثقل سمیت جو آپ نے ٹائم دیکھا, گریوٹی جس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, وہ اور طرح سے ٹائم کا دیکھنا ہے. اب جب آپ اڑے اور آسمان کی وسعتوں کے قریب آپ پہنچنا شروع ہوئے, آپ نے ٹائم دیکھا, وہ اور طرح سے آپ ٹائم دیکھیں گے. 2. تیسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو جسم ہے اس کی حیثیت یہاں اور ہے, اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں, آپ سارے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو زمین کا کرہ ہے گولا, اس قسم کے کروڑوں پتھر یا گولے یا زمینیں اور کائنات میں اڑ رہی ہیں. ابھی کسی کو پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ ٹوٹل کتنی ہے, یہ کہکشائیں کتنی ہیں, یہ دنیایں کتنی ہیں, یہ ستارے کتنے ہیں, یہ سیارے کتنے ہیں, اور یہ ٹوٹے ہوئے تارے کتنے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیارے کا ٹائم دوسرے ٹائم سے مختلف ہے. ایک